رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہم پڑھتے پڑھتے ہماری ویڈیو اسپیس ختم ہو گیا تھا، جس وجہ سے ہماری کٹ گئی۔ اب ہم اسے کمپلیٹ کر رہے ہیں، آیت نمبر 127 کہ کاش اللہ تعالیٰ سے ایک موقع مل جاتا تو ہم بچ جاتے، لیکن اب وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ دوزخ میں نکلنا جانا ان کا نصیب ہے۔ تو اس کاش کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی سے شرک سے بچ جائیں اور اللہ کو کی توحید کو پکڑ لیں تاکہ کامیاب ہو سکیں۔ اب دوسرا رکوع شروع کرتے ہیں ہم 128 آیت نمبر۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ ہے اسے طیب اسے کھاؤ، یعنی حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ صاف اس کا مقصد یہی ہے۔ اور خطوات شیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کریں، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ عرب کی جو رواج تھا کہ کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے حلال اور حرام کر لیتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ساتھ میں کچھ جانور ایسے رکھتے تھے جنہیں کسی کو حرام سمجھتے تھے، کسی کے کان کاٹ کے چھوڑ دیتے تھے۔ سانڈ ایک جانور ہے، وہ اس کے لیے خاص انہوں نے بنایا ہوا تھا بت اپنا، جیسے کہ ہندوؤں میں بھی دیکھتے ہیں آپ گائے کی یہ لوگ پوجا کرتے، ذبح نہیں کرتے اور اس کو مارنے کو بہت گناہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ان کے یہاں بھی، عرب میں بھی اسی طرح کے بہت سارے رواج تھے جو کہ چلتے آ رہے تھے۔ انہی مشرکانہ توہمات کو روکنے کے لیے اللہ نے یہ آیتیں اتاری کہ تم حرام سے بچو اور حلال کی طرح رہو، جو طیب چیزیں اللہ نے دے دی ہیں۔ 159 آیت ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ شیطان تو بس تمہیں بدی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد جتنی بھی شیطانی چیزیں ہیں، اور شیطان کا تو کام ہے بہکانا، کیونکہ وہ تو جنت میں جائے گا نہیں، لیکن ہمیں بچنے کے لیے اپنے آپ کو اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے، برائی سے بھی بچنے ہیں، اور نماز پڑھنی ہے، وضو سے رہنا ہے، تو ہم زیادہ تر شیطان کی چیزوں سے بچ جائیں گے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس کا اور تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوخ کرو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ یہودیوں نے علم ڈالا ہوا تھا اپنے اوپر کہ بھئی ہم چند دن رہیں گے دوزخ میں، اگر گئے بھی فرض کیا تو ہم جنتی ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور زبردستی اپنی طرف سے یہ باتیں ایڈ کی ہیں۔ اللہ نے تو کچھ نہیں کہا، کتابیں میں تحریف کر لیا۔ 170 آیت میں کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، تو جواب میں کہتے ہیں ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے کی جس میں ہمارے آباء و اجداد۔ ابھی بھی دیکھ لیں آپ کہ ایک بریلوی طبقہ ہے یا اہل سنت جماعت کہلاتا ہے، یا اس طرح کی شرک و بدعت میں مبتلا ہے کہ 11ویں میری اماں ابا کرتے تھے تو میں بھی کروں گا، زبردستی اپنی جو بیویاں ہیں ان سے بھی کروا رہے ہیں، چاہے وہ کریں نہ کریں، یعنی گھر کا ماحول خراب ہے۔ ایسی بہت ساری خواتین کو میں جانتی ہوں جو کہ بیچاری مجبوری میں یہ سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے جس کا اسٹرانگ ایمان ہے وہ یہ سب نہیں کر سکتے، اس کو اللہ کی ناراضگی کسی کو برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ خیر، آباء و اجداد کو اگر عقل نہیں ہے یا ان کو سمجھ نہیں تھی، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے ان کو چیزوں کو، تو آپ کو بھی کم سے کم اپنی جاننے سوچنے کی ذرا سا صلاحیت، اس زمانے میں تو موبائل نہیں تھا جس میں ہر چیز میں چیزیں ڈھونڈنے سے مل جاتی تھیں۔ اب تو ہر طور طریقہ جدید ہے کہ آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، لیکن ہم نہیں ڈھونڈنا چاہتے، ہم صرف برائی کی طرف بھاگتے ہیں۔ اولو کانا آباؤہم، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی کی بات کو سمجھ پائے نہ ہدایت یافتہ تھے، پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہی کہہ دی بات۔ تو 171 آیت کہتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص ایسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کی سوا کچھ نہ سمجھتی ہو، یعنی ماں باپ کی اندھی تقلید آپ کو کفر میں مبتلا کر رہی ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور جانور سے تشبیہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جیسے جانور کو پکار کے ہاتھ کہیں بھی اٹھا کے لے جاؤ، اسی طرح آپ بھی کہیں کہ کہیں بھی آپ کو اپنی سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو کان دھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے گونگے اندھے، حالانکہ اصل میں آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہے سب کچھ ہے، لیکن عقل سے کام نہیں لے رہے اور بس پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ 172 یا الذین آمنو،
اے اہل ایمان کو پکار کے کہا جا رہا ہے مخاطب کر کے کہ کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو تمہیں دی گئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب دیکھیے پاک صاف چیزوں میں آپ کے گائے کا گوشت بھی ہے، مرغی کا گوشت بھی ہے، مچھلی کا گوشت بھی ہے، یہ تمام آپ کے لیے حلال ہے۔ آپ کیوں نہیں کھا سکتے؟ آرام سے کھا سکتے ہیں، اس کو کھائیں۔ اللہ کی نعمتیں ہیں اتنی ساری۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ کی عبادت کا جو ایک غلامی والا سلسلہ ہے نا، وہ ہم نہیں کر پا رہے، اور وہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ 173 آیت، انما حرم علیکم، اور اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے مردار اور خون۔ اب دیکھیے کن کن چیزوں کو حرام کیا، اس کو غور کرنا ہے ہمیں کہ وہ جانور جو اپنی موت مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا، اب مرغی لینے گئے ہیں، اس نے ایسی کاٹ کے دے دی، اب اللہ اکبر نہیں کہا، وہ حلال نہیں ہے۔ کوئی بھی جانور حلال نہیں ہے، خون آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور اسلام کا جو طریقہ کار اللہ نے رکھا ہے کہ گردن کو جب کاٹا جائے ایک دم سے خون نکل جائے، شریانے وغیرہ، کوئی یہ نہیں کہ اس طریقے سے جھٹکا، جسم کا اکثر خون جو نکل جاتا ہے وہ اس سے حلال ہو جاتا ہے جانور، اور جھٹکا سے تیز دار اسی لیے آلے کو استعمال کیا گیا ہے کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اور جیسے اور ممالک میں، یورپ میں سکھ ہیں، یہ لوگ جب ذبح کرتے ہیں جانور کو تو ان کا جسم میں خون رہ جاتا ہے، اس طرح وہ حلال نہیں رہتا، حرام رہتا ہے۔ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، ظاہر سور حرام ہے ہمارے اسلام میں، وہ ایک بے حیا جانور ہے، وہ اپنی پوٹی کھاتا ہے، اور اس کو کھانے کے بعد بے حیائی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا مسلمانوں کو کھانے سے۔ انگریز کھا رہے ہیں اور بے حیا ننگے پھر رہے ہیں۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام بھی پکارا گیا ہو، کسی اور کے نام سے بھی ذبح کر دیا، بدھ دیوی جو بھی آپ نے بنا کے اس طرح کیا گیا ہے لوگوں کے نام سے، اس کی کوئی بھی مزار پہ جا کے بھی ذبح کر لیں، آستانے پہ ذبح کر لیں، یہ سب بھی بالکل حلال نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ اور پھر کوئی مجبور ہو جائے اور خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو گناہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے مجبور کیا ہو جائے، قحط پڑ گیا، ایسی جگہ ہیں جہاں کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، تو مجبوری میں اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور جو جائز نہیں ہے ان کا ذرا سا اتنا کھانا گوشت حلال کیا ہے جتنی زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ ایک آیت نمبر 174، ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے، اور فروغ کرتے ہیں اسے حقیر قیمت میں۔ یعنی کہ پھر وہی والی بات آ گئی کہ دین کے پیروکار علماء، ایسے علماء سو، علماء حق نہیں، جو کہ یہ تعویذ گنڈوں میں دے رہے ہیں یا غلط یہ فتووں میں دے رہے ہیں، تو یہ تمام فروختی کر رہے ہیں نا، پیسے لے رہے ہیں، یا اس طرح کی انہوں نے اپنی بنائی ہوئی سلسلے، اللہ کو تو سخت ناپسند ہے ایسی باتیں۔ یہ لوگ نہیں بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں پہ آگ، اللہ کہہ رہا ہے آگ بھر رہے ہیں یہ لوگ، اور اللہ ان سے بالکل کلام نہیں کرے گا، قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، بالکل پھینک دے گا، ان کی نظریں بھی کرم نہیں کرے گا، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دردناک عذاب بھیجے گا۔ 175 آیت ہے، اولئک الذین اشتروا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی، یعنی اللہ نے تو ان کو ہدایت دی کتاب کے ذریعے، کیا کیا، اس کتاب کے ذریعے انہوں نے خود گمراہی لے لی، اپنے لیے آگ لے لی، اور اللہ مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب انہوں نے خرید لیا خود سے۔ تو یہ کس قدر صبر کرنے والے دوزخ پر، اور کتنا کسی میں حوصلہ ہے دوزخ میں جانے کا، عذاب برداشت کرنے کا۔ تو جب آپ کو کسی کو بھی برداشت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ غلط ہے، تو بچیں، ابھی بھی بچیں، ابھی بھی موقع ہے، بچا لیں اپنے آپ کو اس آگ سے۔ آیت نمبر 176، ذالک بأن اللہ، یہ اللہ کی کتاب حق کے ساتھ اللہ نے دی ہے، سچی کتاب ہے، پڑھ لو۔ اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات ڈالا اور ضد و مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ اچھا دیکھیے اللہ کی شریعت، کتاب کیا ہے؟ شریعت ہی ہے نا، یہ ہماری قرآن، اس میں سے اگر کسی نے ہٹ درمی الٹی سیدھی چیزیں نکال لی تو وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ سوائے مشکلات کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ ہم سب کو ان مشکلات سے بچائے۔ آج ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مجھے، کیونکہ یہ جو موبائل ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا، لیکن پھر بھی میں نے آج کوشش کی ہے کہ جتنا کر سکی میں کر رہی ہوں۔ آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا میرے لیے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور میرے مدرسہ جو میں بنانا چاہتی ہوں اس میں جلد از جلد کامیابی حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔